السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ نے بہت سارے لوگوں کو گفتگو کرتے سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرا، کہ تم نے بھی یہ کام کرا؟ نہیں، میں نے تو یہ کام نہیں کرا۔ تو یا آپ بولیں یار تمہارے پاس موبائل ہے، تو جواب میں کہیں گے ہاں ہے گا۔ کیا پیسے ہیں؟ ہاں ہیں گے۔ تو بھائی یہ اردو نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ اردو نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کیونکہ اردو ہماری مادری زبان اور گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اس لیے جیسا چاہے بول دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماؤ زیتونگ چائنا کے ریولیوشنری لیڈر تھے اور زندگی میں کبھی کسی نے ان کو انگریزی میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، لوگ سمجھ رہے تھے ان کو انگریزی آتی نہیں ہے، لیکن یہ انکشاف لوگوں پر تب ہوا جب امریکہ کے ایک بہت بڑے مصنف چائنا آئے اور ماؤ زیتونگ نے ان کی کتابیں جو انگریزی میں تھی نکال کر اور ان کے الفاظ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے اس پہ ان سے ڈسکشن کی، تب لوگوں کو پتہ چلا یہ بندہ انگریزی بولنا بھی جانتا ہے اور لکھنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے، لیکن کبھی اس کی زبان سے کسی نے انگریزی کا کوئی لفظ نہیں سنا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی لطیفہ سنا دے اور آپ کو لطیفہ سمجھ آ جائے تو آپ ہنستے ہیں، اگر آپ ہنستے نہیں ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، اور اگر آپ مسکراہٹ کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کی پتلیوں میں فرق آ جاتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہے۔ لیکن ماؤ زیتونگ کو اتنا کنٹرول تھا کہ اگر کوئی لطیفہ اس کو انگریزی میں سناتا تھا تو اس کی آنکھوں کی پتلیوں تک میں کوئی کسی قسم کی سکڑ نہیں آتی تھی، اور جب وہی لطیفہ کوئی چائنیز میں سناتا تو وہ قہقہ مار کے ہنستا تھا۔ اور ماؤ زیتونگ یہ کہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ چائنیز گونگی قوم نہیں ہے، اس کے پاس ان کی اپنی زبان ہے۔ جو قومیں زبانوں کو عزت دیتی ہیں دنیا میں ان کو عزت دی جاتی ہے۔ دنیا کی معلوم 10,000 سالہ تاریخ میں کبھی کسی قوم نے کسی غیر کی زبان میں ترقی نہیں کی۔ آپ کی زبان وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو خواب آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اردو بولنے والا ہے تو اس کو خواب اردو میں آئیں گے، کوئی سندھی بولنے والا ہے سندھی، اور کوئی بلوچ ہے تو اس کو بلوچی میں خواب آئیں گے۔ کسی بھی زبان پر جو آپ کی اپنی زبان ہے، آپ کو کتنا عبور حاصل ہے، اس کا فیصلہ، اس کا اندازہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ، کسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ہی لفظ کے 3-4 الفاظ آپ کے پاس اس کے مترادفات ہونے چاہیے۔ آپ گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم بیان نہ بھی کریں، لیکن آپ کو ضرور پتہ ہو کہ آپ اس کو سمجھا سکیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 2 سے 3-4 الفاظ آپ کو اس زبان کے معلوم ہو چاہیے۔ دوسری بات، آپ اپنا مافی الضمیر بیان کرنا جانتے ہو، آپ اپنی برجستگی آپ کے اندر موجود ہو، آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل اتنی اچھی ہو آپ کی کہ آپ اپنی زبان میں جو آپ کے اندر فیلنگز ہیں، جو جذبات اور احساسات ہیں، آپ ان کو بدترین طریقے سے نہیں، بےہودگی سے اور بد زبانی سے نہیں، بہترین طریقے سے کس طرح بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زبان پہ کتنا کنٹرول ہے اور کتنا عبور ہے۔ تیسری چیز، آپ کی گفتگو آپ کی زبان میں مختصر اور پر اثر ہونی چاہیے۔ جملے چھوٹے ہوں لیکن ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو زبان کے ضرب الامثال، محاورات اور اشعار یاد ہوں۔ اگر آپ کسی بھی زبان کے اشعار جانتے ہیں، آپ ان کے محاورات اور ضرب الامثال جانتے ہیں، آپ اپنی بات بہت تھوڑے الفاظ کے اندر زیادہ امپیکٹ کے ساتھ کر جائیں گے۔ اچھا، ابھی کیا معاملہ ہے؟ ابھی اسکولوں کے اندر ہمارے، کیونکہ اردو تو گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بھی بس مجبوری ہے، کیا کریں جی، پڑھانا پڑتا ہے، اس لیے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ میں خود اسکولز کو جانتا ہوں، کراچی کے اندر ایسے اسکولز موجود ہیں کہ جہاں پر اردو بولنے پر جرمانہ لگایا جاتا ہے، حتیٰ کہ بریک کے اندر ٹیچرز تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اردو نہیں بول سکتے اور ان کی سیلریز کاٹ لی جاتی ہیں اگر وہ اردو میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ مروبیت کی وجہ سے، یہ ذہنی غلامی کی وجہ سے۔ ہم اس حد تک ذہنی غلام ہو چکے ہیں، اس لیے ہم اپنی زبان کو بالکل کوئی اہمیت، کوئی عزت، کوئی قدر و منزلت ہم نہیں دیتے۔ اچھا، ابھی کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، یعنی کہ اس ویڈیو میں آپ کو اردو سے متعلق باتیں بتاؤں گا۔ پہلے تو میں آپ کو لرننگ اپنی بتا دوں کہ جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہمارے گھر میں جو پہلا میگزین آیا جس کے انتظار ہمیں سب سے زیادہ رہتا تھا وہ تھا نونہال۔ حکیم محمد سعید شہید نے ہمدرد نونہال کی بنیاد رکھی تھی۔ بہت بہترین قسم کا وہ میگزین تھا، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی تھی، 15 سوالات آتے تھے اور ان سوالات کے جوابات دینے کے نتیجے میں کوئی انعام ہوتا تھا، مجھے یاد نہیں اب کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں گوگل یوٹیوب کا زمانہ نہیں تھا، صرف پڑھے لکھے لوگ ہی آپ کا کل اثاثہ ہوتے تھے، اس لیے ہم بھاگ کے کبھی اپنے نانا کے پاس جاتے تھے، کبھی ہماری کزن تھی ان کے پاس جاتے تھے، کبھی کسی کے پاس جاتے تھے اور جا کے پڑھے لکھے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، ان کی صحبت بھی ملتی تھی، ان سے گفتگو کا موقع بھی ملتا تھا اور کچھ نہ کچھ سیکھ بھی لیتے تھے، اور ان جوابات کو لکھ کے ہم بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا رسالہ جو ہماری زندگی میں آیا معصوم سی، وہ تھا رسالہ ساتھی، وہ پڑھنے کے نتیجے میں اور زیادہ ہماری اردو امپروو ہوتی چلی گئی۔ تیسرا رسالہ جو میرے پاس آیا وہ میں آپ کو دکھاؤں، وہ یہ تھا رسالہ بچوں کا اسلام۔ یہ ویکلی میگزین تھا، ہر ہفتے آتا تھا اور ہر اتوار کو آتا تھا، اور اس میگزین کے لیے میں نے، آپ یقین کریں، ایسے 3 میرے پاس مجموعے موجود ہیں، 2005 کا اور 2006 اور 2007 کا بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ پورے سال کے میں نے اکٹھے کیے اور ان کو خود جا کے بائنڈنگ کروا کے لے کر آیا، اور اشتیاق احمد صاحب اس کے مدیر تھے،
جن کا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام ہے ناولز لکھنے کے حوالے سے، اور عبداللہ فارانی کے نام سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعات بہت بہترین پیراہے میں بیان کرتے تھے اس کے اندر. تو یہ بہت بڑا سیکھنے کا ایک ذریعہ تھا. اور اس کے علاوہ بھی کبھی مڈ ویک میں، کبھی سنڈے میگزین میں جو بچوں کے صفحے آتے ہیں ان کو ہم پڑھتے تھے، اور ہماری خواہش یہ ہوتی تھی کسی طرح ہمارا خط اس کے اندر چھپ جائے، کوئی ہماری رائٹ اپ اس کے اندر چھپ جائے. اور اس وقت تو یہ زمانہ نہیں تھا ورڈ پہ اور ان پیج پہ ٹائپ کرنے کا، اور اب تو جی بورڈ کا زمانہ آ گیا. میں جو آرٹیکل ٹائپ کرتا ہوں وہ جی بورڈ پہ کرتا ہوں، میں صرف ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہوں اور وہ لکھتا رہتا ہے. یعنی کہ اس نے جاہل اور ان پڑھ کو بھی لکھنا پڑھنا سکھا دیا ہے گوگل نے. تو اب تو بڑا آسان ہو گیا. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ہم صفحہ لیتے تھے، اس کے دو طرف سے تھوڑی تھوڑی لائن چھوڑتے تھے، پھر کالے رنگ کا انک پین استعمال کرتے تھے اور اس میں بھی ایک لائن چھوڑ کے لکھتے تھے، اور پھر غلطی نہ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھونکے مارتے تھے کہ وہ انک پھیل نہ جائے. اور اس کے بعد پھر تقریباً میرا گھر تھا لیاقت آباد 2 نمبر پہ، اور ڈاکخانہ تھا لیاقت آباد 10 نمبر پہ. میں وہاں ایک عرصے تک پیدل جاتا رہا. اس کے بعد سہراب سائیکل میرے پاس آ گئی جس پہ دودھ والے دودھ بیچتے ہیں. اس سہراب سائیکل پہ ہم جا کے میں وہاں پہ اپنا وہ خط دیتا تھا. پہلے لفافہ خریدتا تھا، 1.5-2 روپے کا شاید لفافہ آتا تھا، اور 5 روپے میں وہ پوسٹ ہو جاتا تھا. سارا کچھ ملا کے 5 روپے کا حساب بنتا تھا 3 روپے کا. تو وہاں پوسٹ کر کے آتے تھے اور بڑے خوشی خوشی واپس آتے تھے. پھر انتظار میں لگ جاتے تھے کہ کب یہ میگزین آئے گا اور ہمارا رائٹ اپ یا ہمارا نام اس کے اندر چھپے گا. تو یہ ساری کے سارے احساسات تھے. اور میں جانتا ہوں میرے ٹائم کے اتنے لوگ ہیں اور مجھ سے پہلے کہ انہوں نے سب لوگوں نے آلموسٹ یہ سارے کام کیے ہوں گے. آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجیے کہ پچھلے 3 مہینے سے کسی قسم کا کوئی بچوں کا میگزین نہیں چھپ سکا، نہ رسالہ ساتھی چھپا، نہ نونہال چھپا. تیسری چیز، چوتھی چیز جو آپ سے متعارف کروانا چاہتا ہوں وہ یہ جگمگ تارے ہیں. جتنے 3 رسالوں کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے، سارے رسالے 4 کلاس سے آنورڈ بڑے بچوں کے لیے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے جو 1 کلاس سے 4 تک کے لے ہوں، یہ جگمگ تارے کے نام سے وی شائن والے رسالہ نکالنا ہے. بالکل چھوٹا سا رسالہ ہے اور بہت کلرفل قسم کا رسالہ ہے. اس میں تصویریں زیادہ ہوتی ہیں اور بچوں کے لیے لرننگ بہت زیادہ ہے اس کے اندر. تو آپ اس کو بھی لگوا سکتے ہیں. 3 مہینے سے تو ابھی یہ بھی نہیں چھپا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ آپ سب سے پہلے تو بچوں کو اس کے مطالعے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے اندر اردو پڑھنے کی عادت پیدا ہو. کہتے ہیں کہ اتنا پڑھو کہ جب تم لکھو تو لوگ پڑھیں، اور اتنا سنو کہ جب تم بولو تو لوگ سنیں. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں، مطالعہ بہت زیادہ کرتے ہیں. دوسری چیز، آپ بچوں سے ذخیرہ الفاظ میں ان کی اضافہ کریں. بچوں کے ذخیرہ الفاظ بڑھائیں. وہ جیسے جیسے مطالعہ کریں گے اردو کے الفاظ کا ذخیرہ ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائے گا. تیسری چیز، ان سے مرکزی خیال اور خلاصہ لکھوائیں کسی بھی کہانی کا. جو کہانی بھی وہ پڑھیں ان کا مرکزی خیال اور خلاصہ بچوں کو لکھنے کے لیے دے سکتے ہیں. ان سے 1-8 پیراگراف روز کسی نہ کسی موضوع کے اوپر لکھوائیں. کوئی ایک ٹاپک ان کو دے دیں، کوئی عنوان دے دیں. جیسے موجودہ حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے ہے، یا کسی بھی قسم کا بھی کوئی ایونٹ گزر جائے گا، جیسے بھی 28 میں یوم تکبیر گیا ہے. اس طرح کا کوئی بھی عنوان آپ ان کو دیں اور اس کے ذریعے سے ان کو بولیں کچھ بھی لکھو. 4 لائنیں لکھو، 3 لائنیں لکھو، آدھا پیراگراف لکھو، 1 پیراگراف لکھو، 1 صفحہ لکھو. تم اپنی سہولت کے مطابق جو تمہیں سمجھ میں آتا ہے لکھو. اور ان ایکسرسائزز کے نتیجے میں بچے کی بہت ساری لرننگ ان رسائل سے ہو جائے گی اور وہ محتاج نہیں رہے گا کسی سے اردو سیکھنے کے لیے. یہ میرے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ میں نے اردو کے بارے میں بتانا تھا. نیکسٹ ویڈیو میں عربی سے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.